آج کے ہماری روحانی خوراک کے لیے جو خداوند نے ہم سب کے لیے آپ کو بخشی ہے۔ مسیح خداوند میں کو سلام۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے مجھ حقیر کو بے وجود کو اپنے خون سے خریدا اور ہم سب کے لیے فدیہ دیا اور ہمیں ایک خاص امت کا حصہ بنایا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ پہلے تم کوئی امت نہ تھے بلکہ اب شاہی کانوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہماری زندگی میں جو ہے 2023 لے کر آیا اور 2022 میں پورا سال اس نے ہماری حفاظت اور نگہبانی کی، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام برکات کے لیے جو ہم نے 2022 میں پائی، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے جو ہماری زندگی میں 2023 دیا ہے، تو خداوند ہم سب کو آسمانی اور زمینی برکتیں عطا کرے اور ہم خدا کے روح میں نئے بنتے چلے جائیں۔ مزید جو ہے ہماری زندگی میں کوئی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، سستی اور کاہلیاں ہیں، وہ جاتی رہے، اور وہ الہی محبت جو خدا ہم سے کرتا ہے ہم بھی ایک دوسرے سے کرنے والے ٹھہرے۔ ہم خدا کی شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب ہے اور اس کا 2 باب اس کی 15 آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہم اس ٹاپک کو لیں جو سارا سال ہماری حفاظت نگہبانی کریں، کیونکہ ہمیں خدا نے زمین پر اپنے خاندان کے لیے، اپنے کلیسیوں کے لیے باغبانی کرنے کے لیے نگہبان مقرر کیا ہے۔ تو ہم باغبانی اور نگہبانی کے حوالہ سے چند باتوں کو سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، کہ باغبان اور نگہبانی کیا ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم تب تک باغبانی یا باغبانی نہیں کر سکتے، نگہبانی نہیں کر سکتے جب تک خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام نہ کرے، کیونکہ خدا کا بندہ جو ہے رسولوں کے اعمال میں لکھتا ہے، 20 باب اس کی 28 آیت کو پڑھیں گے بھائی۔ کوئی میرے ساتھ جو ہے حوالہ جات پڑھتا جائے گا تاکہ ہم اس کو مزید سیکھ سکیں۔ اور اعمال اس کا 20 باب اس کی 28 آیت کو پڑھیں گے۔ اعمال 20 باب 28 آیت۔ ہاں جی، ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے ایکس چیپٹر 20 ورس 28، رسولوں کے اعمال 20واں باب اس کی 28ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، بس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو، جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ آمین آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ باغبانی جو ہے ہمیں جو کرنی ہے، تو خداوند کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے گا، تبھی ہم جو ہے خدا کے گلہ کی، اور ہم گلہ یہی نہیں ہے کہ ہم کلیسیا ہے، بلکہ ہمارا اپنا خاندان بھی ہمارا گلہ ہے، جس پر خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے، کیونکہ اولاد جو ہے اور بیوی جو ہے وہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اولاد بھی خدا کی طرف سے میراث میں ملتی ہے، اور خداوند ہمیں ان کی باغبانی اور نگہبانی کے لیے مقرر کرتا ہے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے بس اپنی اور سارے گلہ کی، سارے کی یعنی کہ ہم سب جو ہیں
ہم سب جو ہیں خدا کی بھیڑیں ہیں، اور خداون ان بھیڑوں میں سے ایک نگہبان کو چنتا ہے، ایک چرواہے کو چنتا ہے، تاکہ میرے لوگوں کی ایک تو رہنمائی کرے، چپانی کرے، دیکھ بھال کرے، اور اس کی باغبانی اور نگہبانی بھی کرے۔ باغبانی کیا ہے کہ دیکھیں، ہم ایک باغبان کی اگر کی طرف غوص کریں تو وہ جب بھی کوئی بیج لگاتا ہے تو اس کی گوڈی بھی کرتا ہے، اور اس میں سے، اس زمین میں سے اگر کوئی کنکر ہے، پتھر ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو پودے کو بڑھنے میں رکاوٹ دیتی ہے، اس کو نکال دیتا ہے تاکہ وہ پودا بڑھ سکے، اور اسے وقت پر پانی بھی دے گا، وقت پر کھاد بھی ڈالے گا، اور اس کے چگرد ایک بھاڑ لگا دے گا، تاکہ وہ پودا جو ہے اس کو نہ تو جانور کھا سکے، نہ چڑیاں اس کو چن سکے، نہ کوئی اس کو کاٹ نہ سکے، اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور کئی بار تو ہم اس پہ ایسا اسپرے بھی کر دیتے ہیں تاکہ اس کے تنے کو یا پتیوں کو جو ہے کٹ نہ کر سکے، تاکہ وہ اس کے بڑھنے میں نقصانات نہ ہوں۔ اسی طرح باغبان بھی اپنے جو بچے ہیں، اپنی کلیسیا ہے، اس کی وقت پر گوڈی کرتا ہے، اور اس میں سے جو کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ تو ان کے گناہ بھی ان پر ظاہر کر، ان کی غلطیاں ان کو بتا، اور کہتا ہے تو مجمع میں، جماعت میں اس کی تنبیہ کر۔ اور جب ہم اپنے گلہ کی، اپنے خاندان کو تنبیہ کریں گے، اس میں جو کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ان پر ظاہر کریں گے، تو ان سے ان کو کہیں گے ہمیں خدا ہمیں روکتی ہیں، تو ہم نے ان چیزوں کو ان پر ظاہر کرنا ہے، تاکہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی مسیحیت کی طرف بڑھ سکیں، اور زندگی کی روٹی جو خدا کا کلام ہے انہیں وقت پر کھلانا ہے۔ ہم ماں باپ جو ہیں اکثر اوقات وقت پر ہم اپنے بچوں کے جسمانی طور پر اچھے اسکول، اچھے کالجز، اچھے کپڑے، اچھی روٹی، اچھی خوراک، اچھی رہائش کی جو ہے فکر رکھتے ہیں، اور ہم ماں باپ پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس کی جسمانی اگر غذا کی فکر کرتے ہیں تو اس کی روحانی غذا کی بھی فکر کریں۔ زندگی کا پانی جو خدا کا کلام ہے، زندگی کی روٹی جو اس کا کلام ہے، اس کو وہ بھی کھلائیں، تاکہ وہ روحانی طور پر بھی بڑھ سکے۔ اور اگر ہم وقت پر اس کو روحانی غذا نہیں دیں گے تو وہ نہیں بڑھے گا، وہ اس کی گروتھ رک جائے گی، اور وہ روحانی طور پر مردہ سا بن جائے گا۔ کیونکہ اکثر اوقات ہمارے بچے اگر کھانا پینا چھوڑ دیں تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، خادموں کے پاس جائیں گے کہ میرا بچہ کچھ کھاندا پیندا نہیں، پتہ نہیں نظر لگ گئی دیے، کچھ کھاندا وزدا پھلدا نہیں پیا، ہاں جی، فکر ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم خادموں کو روحانی طور پر بھی دیکھنا ہے کہ ہماری کلیسیا، ہمارا خاندان جو ہے وہ روحانی طور پر بڑھ نہیں رہا، وہ اچھی دعا نہیں کر رہا، اچھا کلام نہیں پڑھ رہا، یہ کھا نہیں رہا، اس کی اسٹڈی نہیں کر رہا، اس پر توجہ نہیں کر رہا، تو کیا وجہ ہے؟ ان وجہات کو ہم نے دور کرنا ہے، تاکہ وہ روحانی طور پر بھی گروتھ کرے۔ اور جب وہ روحانی طور پر گروتھ کرے گا تو روحانی طور پر گروتھ کرنے کے لیے اس کو روزے دعا میں ٹھہرنا پڑے گا، بلا ناگا جو ہے پرستش، بلا ناگا خدا کے کلام کو کھانا پڑے گا۔ اور جب خدا کا کلام اپنے نوش کرے گا، کھائے گا، کیونکہ وہی زندگی کی روٹی، زندگی کا پانی اسے، اس تناور درخت کو، اس پودے کو روحانی طور پر بھی بڑھائے گا۔ اور یہ ذمہ داری ہم باپ پر ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے خاندان پر بھی، اور اور بہت سارے بھائیوں کو کلیسیوں پر بھی مقرر کیا ہے باغبان۔ تو خدا نے بھی آدم کو بھی پہلا جو کام سونپا تھا کہ تو عدن میں اس کو رکھا کہ تو اس باغ کی کیا کر، باغبانی اور نگہبانی کر۔ اور خدا کا بندہ یہاں پر بھی لکھتا ہے کہ ہم
باغبانی اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے، کیونکہ اچھا ہمیں جو گائیڈ کر سکتا ہے، ہمیں جو راہ حکمت دے سکتا ہے، جو ہمیں ہمارے ذہن کو کھول سکتا ہے، وہ خدا کا پاک روح ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے پس اپنے اور سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں، کیونکہ روح القدس جب ہماری رہنمائی کرتا ہے، جب روح القدس ہمیں رحمہ دیتا ہے، روح القدس ہمیں حکمت دیتا ہے، تو پھر ہم اچھے طریقے سے اپنے گلہ کی نگہبانی کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے خاندان کو، اپنی کلیسیا کو، اس کی جسمانی اور روحانی جو ہے ہم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اور باغبانی بھی کرنی ہے۔ تو یہاں پر تمہاری نگہبانی تمہیں نگہبان رہا ہے تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا۔ اب بہت زیادہ ایسے جو ہے باغبان یعنی کہ خادم نکل چکے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ جھوٹی تعلیمات لے کر نکلے ہیں اور روحانی طور پر انہیں پرگندہ کر رہے ہیں، روحانی طور پر انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ جھوٹی تعلیمات، یہ جھوٹی باتیں جو من گھڑت کہانیاں ہیں اور انسان کی بائی رسمات اور عقیدے ہیں، یہ ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں اور یہ ہلاکت کو پیدا کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہوا نے اس غلط تفسیر کو لیا اور وہ مر گئی، وہ جسمانی طور پر بھی انتقال کر گئی اور روحانی طور پر بھی، کیونکہ خداوند کی نظر میں ایک دن 1000 کے برابر تھا اور نہ آدم نہ ہوا 1000 برس تک کوئی زندہ نہ رہا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھیڑے جو ہیں، ہمارے جو تنے جو ہیں وہ محفوظ رہیں، وہ خداوند میں بڑھے، خداوند کے جلال میں بڑھے، تو ہم نے اپنے گلہ کی کیا کرنی ہے؟ نگہبانی بھی کرنی ہے، رہنمائی بھی کرنی ہے، کیونکہ باغبان جو ہوتا ہے، نگہبان جو ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کا اور گلے کا نگہبان بھی ہوتا ہے، چوکیدار بھی ہوتا ہے، چوپان بھی ہوتا ہے اور رہنما بھی ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور خداوند جو ہے وہ ہمیں اس پر مقرر کرتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے جب زبور 141 اس کی 3 آیت کو پڑھیں گے تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ زبور 141 اگر آپ میں سے پڑھ سکتا ہے تو سام 141 141 ہے نا بھائی؟ جی جی، اس کی 3 ہے اس کی، اچھا سام 141 ورس 3 میں لکھا ہے، اس کی زبور 141 اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اے خداون میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازوں کی نگہبانی کر۔ آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداون سے جب ہم کہیں گے کہ خداون میرے منہ پر پہرا دار بٹھا، اور وہ پہرا دار اور کوئی نہیں ہے بلکہ خدا کا پاک روح ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خدا کا پاک روح ہی جو ہے ہمارے لبوں کو، ہماری زبان کو ترتیب دیتا ہے۔ اور خداون کے کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ زبان ہی کے وسیلہ سے انسان زندگی حاصل کر سکتا ہے اور موت بھی زبان کے ہاتھ میں ہے، اور زبان ہی تخت پر بٹھاتی ہے اور زبان ہی جو ہے تخت سے اتار دیتی ہے۔ عزت زبان میں ہی ہے۔ تو جب ہم ہمارے خداوند جو ہے ہماری زبان پر نگہبان بٹھا دے گا تو لکھا ہے میرے لبوں کی دروازوں کی نگہبانی کر، اور جب ہماری خدا خود نگہبانی کرے گا تو ہم یقیناً طور پر اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی اور اپنی کلیسیوں کی اچھے طریقے سے گلہ بانی اور نگہبانی کر سکیں گے۔ اور جب ہم خود اپنے لیے خداوند سے نہیں مانگتے تو ہم دوسرے کو کیا دیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے خداوند کی حضوری میں جب جھکتے ہیں تو خداوند سے کہیں کہ خداوند جب تو نے مجھے اپنے گھر پر، میرے بچوں پر، بیوی پر اور کلیسیا پر مقرر کیا ہے، کوئی بھی خدمت دی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم پاسٹر ہوں یا مبشر ہیں یا اور کوئی، لیکن بہت ساری چرچ میں خدمات ہوتی ہیں،
تو آپ سب جانتے ہیں ڈیکن کی بھی خدمت ہوتی ہے، کسی کی ہارمونیم پر خدمت ہوتی ہے، کسی کی ڈھولک پہ خدمت ہوتی ہے، کسی کی مطلب چرچ کی جتنی بھی تیاری ہے اس کو اکٹھا کرنے کی، جو ہنا کی طرح جب پاسبان جو ہے پرچار کر سکے، اور کلیسیا کو اکٹھا کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بھی کسی کو جو خدمت سونپی گئی ہے وہ ایمانداری سے جانداری سے جو خدمت کر رہا ہے، تو وہ لوگوں کی رہنمائی جب کر رہا ہے وہ بھی نگہبانی کی طور پر کام کر رہا ہے۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند میں پڑھیں تو خداوند سے کہنا پڑے گا کہ خداوند مجھے الہی حکمت اور مکاشفات عطا کر، اپنے بھید اپنے آئین عطا کر، کیونکہ خداوند کے کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ خداوند فرماتا ہے زکریا کی کتاب میں 3 باب اس کی 7 آیت میں، بھائی ظفر پڑھتے جائیں گے ذرا، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم کلام کی ریفرنس سے ہی۔ ہاں جی میں نکالتا ہوں زکریا چیپٹر 3 جی 7 ورس، اس کی 7ویں آیت 7th ورس میں لکھا ہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا، اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا۔ آمین آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند اگر بڑی اس میں بات آتی ہے، اگر ہم اپنے گھر کی یا چرچ کی اچھے طریقے سے گلابانی یا باغبانی نہیں کرتے تو خداوند ہمیں اس سے ہٹا بھی سکتا ہے، اس کی جگہ دوسرے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ سول کو خدا نے بادشاہ مقرر کیا، جب اس نے اپنی مرضی کرنا شروع کی تو خداوند اس کی جگہ مقدس داؤد کو کھڑا کر دیا۔ اور جب ہم اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کی اپنے گھر کی گلابانی کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، تو خداوند بڑی خوبصورت ہمیں اختیارات دیتا ہے کہ تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا۔ اور جیسے رسولوں نے بھی یسوع سے پوچھا کہ ہم نے اپنے بی بچوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، تیری خاطر ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا زمین پر بھی 100 گنا اور تخت پر بیٹھ کر 12 قبیلوں کا بھی کیا کرو گے؟ انصاف کرو گے۔ یعنی کہ میرے گھر پر، کیونکہ خداوند کا گھر اسرائیل ہے اور خداوند نے اسرائیل کو کہتا ہے آپ بھی ان کا انصاف کرنے والے ہوگے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے جب ہم اس کے حکاموں کے مطابق، اس کے قوانین کے مطابق اپنے جو ہے گھر کی یا اپنے چرچ کی یا کلیسیا کی گلابانی کرتے ہیں تو خداوند ہمیں اور برکات دیتا جاتا ہے، ہمیں اپنے مسا میں، اپنے جلال میں، اپنے رفان میں بڑھاتا جاتا ہے۔ اور خداوند اس لیے تو اس نے کہا بادشاہی اور راست بازی کی جب تو تلاش کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، میں دنیا کی تمام چیزیں تجھے دیتا جاؤں گا۔ اور جب ہم یہی خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرتے ہیں، جب ہم خدا سے حاصل کر کے وہی جو خدا میں عطا کرتا ہے وہی اپنے گھرانے کو، اپنی کلیسیا کو دیتے ہیں، تو پھر خداوند اس کام کے مطابق، اس حکم کے مطابق فرماتا ہے کہ تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا، اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مقدسین ہیں کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے بھی آسمان کی بھی سیر کرتے تھے، رویا دیکھتے تھے زمین پر بھی۔ تو خداوند ہمیں آسمان کی اور زمین کی باتیں ہم پر بھی ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمیں اچھا نگہبان بننے کے لیے۔ اس لیے تو خدا کا بندہ حزقیل کی کتاب اس کا 34 اور 12 کو پڑھیں گے کہ جو نگہبانی اچھے طریقے سے نہیں کرتے ان کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے۔ میرے خیال سے 23 ہاں جی حزقیل، ہاں اس کا 34-12 اگر پڑھ لیں۔ 34 ایزیکیل چیپٹر 34 ورس 12، حزقیل اس کا 34واں باب اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں ان کو یہاں سے نہیں، یہ 12ویں آیت میں لکھا ہے، جس طرح چرواہا اپنے گلہ کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پرگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ جہاں وہ ابر اور تاریکی کے
दिन तितर बितर हो गई है, छुड़ा लूंगा। आमीन। आमीन। खूबसूरत बात कि यस्सु मसीह जब जमीन पर आया तो इसराइल जो है तितर बितर हो गया हुआ था। तो ये अभी भी खुदा जो है इसकी भी बात है। और अभी जब 1948 में जब इसराइल जो है तितर बितर हो चुका था, खुदा ने उसको भी इकट्ठा किया। और जब यीशु मसीह जमीन पर आया तब भी वो भेड़े जो हैं भटक चुकी थी, क्योंकि खुदावंद ने कहा था मैं खोई हुई इसराइल के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ। तो यहाँ पर भी हिजकिय्याह ये पेशेंट वही करता है कि जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है, इसका मतलब है कि चरवाहे को क्या करना है, गल्ला की तलाश के लिए निकलना है। उन भेड़ों को जो भटकी हुई हैं उनको रास्ते पर लाने के लिए घर घर शहर शहर जाना पड़ेगा। उनको ये काम सौंपा गया। यीशु मसीह ने भी ये काम किया और यीशु मसीह भी घर शहर ब शहर घर घर जो है वो भेड़ों को ढूंढने के लिए जाता और शागिर्दों को भी साथ लेकर जाता। तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परगंदा हो गई हैं। और जब हम अच्छे तरीके से जब जमीन पर रह रहे हैं तो हम भी अगर अच्छे तरीके से अपने घर की और कलीसिया की निगाहबानी करेंगे तो वो भी परगंदा हो सकती हैं और वो छोड़कर जा सकती हैं और वो दूसरे के पीछे चली जाएंगी। और क्योंकि जब हम उनकी अच्छा तरीके से निगाहबानी नहीं करें तो वो गुमराह भी हो जाती हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसे घराने हैं जो बड़ी सारी प्रॉब्लम से फंसे हैं और यहाँ तक कि वो मसीहत को छोड़ देते हैं और बहुत सारे गैर मज़हब में चले जाते हैं। लेकिन हमें कमजोरी क्या है, हम पासबानों की, माँ बाप की ही कमजोरी होती है कि हम उनकी अच्छे तरीके से परवरिश नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से वो परगंदा हो जाती है। लेकिन हमने खुदावन से मांगना है, खुदावन मुझे हिकमत और धनायासी अता कर, ताकि जो तूने मुझे भेड़े दी हैं मैं अच्छे तरीके से उनकी निगरानी और बागबानी कर सकूं ताकि मैं खोऊं ना। तो खुदावन यीशु मसीह ने भी दुआ की, ऐ खुदावन मैं उन भेड़ों के लिए दुआ करता हूँ, उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो तूने मुझे दी हैं, सबके लिए नहीं बल्कि जो तूने मुझे दी है, जिन पर तूने मुझे मुकर्रर किया है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ ताकि मैं उनको खोऊं ना। तो ये भी हमने भी दुआ करनी है कि खुदावन जो 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 तू मुझे भेड़े अता करेगा, मुझे हिकमत धनाई बख्शना ताकि जिन पर तू मुझे मुकर्रर किया है मैं उनको खोने ना पाऊं, बल्कि उनकी अच्छे तरीके से निगाहबानी कर सकूं और बागबानी भी कर सकूं। तो यहाँ पर एक और खूबसूरत आयत थी, मैं जरा 23 यिर्मयाह 23 उसकी दो आयत को पढ़ेंगे। यिर्मयाह भाई। हाँ जी मैं पढ़ता हूँ भाई, मैं निकालने यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स कौन सी है भाई? 23 की बस दो आयत को पढ़े, दूसरी आयत। अच्छा यिर्मयाह 23 वर्स 2। ओके यहाँ पे लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। पहली आयत को पढ़ देता हूँ मैं। खुदावन फरमाता है कि उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भीड़ों को हलाक और परगंदा करते हैं। इसलिए खुदावन इसराइल का खुदा उन चरवाहों की हिफाजत मुखालफत में जो मेरे लोगों की चौपानी करते हैं यूं फरमाता है कि तुमने मेरे गला को परगंदा किया, उनको हंकाकर निकाल दिया और निगहबानी नहीं की। देखो मैं तुम्हारे कामों की बुराई तुम पर लाऊंगा, खुदावन फरमाता है। आमीन आमीन। यहाँ पर खुदावन हमसे मुकर्रर करेगा और खुदावन फरमाता है अगर हम अच्छे तरीके से गलाबानी नहीं करेंगे, उनको परगंदा करेंगे, उनकी अक्सर औकात खुदावन का बंदा पौलुस फरमाता है कि मैंने जो है अपने तुम पर बोझ नहीं डाला, बल्कि बाप जानकर, जैसे बाप अपने बच्चों की फिक्र करता है, मैंने भी उसी तरह से तुमसे प्यार किया, तुमको सिखाया, तुम्हारी रहनुमाई की और एक बाप की हैसियत से। तो हमने जैसे बाप अपने बच्चों की फिक्र करता है, हम देखें कि हम अपने बच्चों के लिए कितना सोचते हैं। क्या हम कलीसिया के लिए भी वैसे ही सोचते हैं जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं? क्या जैसा बोझ हम अपनी कलीसिया के लिए रखते हैं या बच्चों के लिए रखते हैं, क्या उन भेड़ों के लिए भी बोझ रखते हैं जो भटकी हुई हैं?
کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ کچھ چرواہے جو ہے میری بھیڑوں کو پرگندہ کرتے ہیں اور ان پر بوجھ ڈالتے ہیں اور ان پر بہت ساری جو ہے باتیں ان پر لاتے ہیں یا حکم جاری کرتے ہیں جو ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور ان پر بہت ساری باتوں کو ان پر جیسے فقی فرشتی بھی کرتے تھے. یسوع مسیح نے کہا فقی فرشتیوں کو بھی آپ انگلی سے بھی کام کرنا نہیں چاہتے، انگلی بھی نہیں ہلانا چاہتے، اور ان پر بھاری بوجھ ڈالتے ہوں. اور بہت سارے ایسے حکام اس وقت بھی بن چکے تھے جو وہ کلیسیا جو تھی اس وقت کی وہ اس پر عمل نہیں کر پاتی تھی، لیکن آج بھی ایسے قانون بن چکے ہیں. ہمارے سیالکوٹ میں بھی بہت سارے، کل ہی میں نے سنا کہ وہ عہد کا صندوق بنا کر جی ایسے عہد کا صندوق بنایا، چٹے کپڑے پاؤ، یہ کرو وہ کرو، بہت سارے طریقہ کار ان کو بنا کر یہ عہد کا صندوق. میں نے کہا یہ جھوٹی تعلیمات اور ایسے ان پر لاگو کر رہے ہیں، شریعت کو لاگو کر رہے ہیں، عہد کا صندوق کیسے نقل کر رہے ہیں، کیسے وہ. تو میں نے میری کلیسیا نے مجھے بتایا، میں نے کہا ہمیں یہ دنیا کے سفید لباس نہیں چاہیے، ہمیں وہ سفید لباس ہے جو خدا ہمیں دے گا. تو وہ پرگندہ کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ملنے دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں. تو بہت سارے ایسے چرواہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں ہوں گے ایسے چرواہے جو خدا کی گلہ کی کو پرگندہ کرتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم نے خداوند سے حکمت مانگنی ہے، اور کہتا ہے میرے گلہ کو پرگندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی. تو ہم نے نگہبانی کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے تو دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے. پر میں ان کو جو میرے گلہ سے بچ رہے ہیں تمہارے ملک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا، اور ان کو پھر ان کے خانوں میں لاؤں گا اور پھلیں گے اور بڑھیں گے. تو خداوند اگر ہم نہیں کریں گے تو خدا ہم پر کوئی دوسرا مقرر کر دے گا. اس لیے جب یسوع مسیح ہم پطرس کے خط میں جاتے ہیں، یہ دو ہی حوالہ جات ہیں، پڑھیں گے اس کو کیونکہ ٹائم ہوا چلا. پطرس کے خط میں چلیں گے ہم. پہلا پطرس اس کا 5 باب اس کی 2 آیت کو پڑھیں گے، 5 کی 2. پہلا پطرس فرسٹ پیٹر چیپٹر 5 ورس 2. پہلا پطرس کا پہلا عام خط اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے خدا ان کے کلام میں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے. آمین آمین. بڑی خوبصورت بات ہے کہ خداوند ہمیں جو ہے گلہ پانی کی طریقہ کار بھی بتاتا ہے کہ تم میں جو بزرگ ہے میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھ کا گواہ ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لچاری سے نہیں. نگاہ بانی جو ہے لچاری سے نگاہ بانی نہ کرو کہ مجبوری کے طور پر نہیں کرے تو میرا دل نہیں کرتا یہ ہے وہ ہے منو بلا لیا دے ٹائم مصیبت. ٹھیک ہے، تو ہم نے لچاری کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی سے، کیونکہ جو ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ جان کر کہ ہم نے خدا کے لیے کرنا ہے اور ہم نے خدا سے اجر پانا ہے. یہ نہیں کہ میں نے ادھر جانا ہے تو کچھ لبنا نہیں بنو، انہیں تو کچھ دینا نہیں بنو، وہ تے غریب ہے یہ تو ماتڑے میں تجھے جانا نہیں. تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے چاری سے نہیں، ہم نے ان لوگوں کے پاس بھی جانا ہے جن کے پاس کھانے کی بھی ایسے لوگ ہیں پاکستان میں. مجھے تو ظاہر بات میں جن کے پاس جاتا ہوں مجھے تو ان کا پتہ ہے، لیکن آپ بھی شاید جاتی ہوں ایسی جگہوں پر جب پاکستان میں تھے یا انڈیا میں ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے یہاں تک کہ ان کے پاس دوائی لانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے اور کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے. تو جب میں ان کے جاتا ہوں تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میں جاؤں گا اور ادھر سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے دل میں یہی رکھا ہے کہ میں نے جو کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے، اس کا اجر میرا خدا دے گا اور میرا توکل خدا پر ہے. کیونکہ خداوند فرماتا ہے وہ انسان ملعون ہے جو کسی انسان پر توکل کرتا ہے. جب ہم یہ توکل کر کے جائیں گے کہ ہمیں وہاں پر جاؤں گا تو مجھے کچھ ملنا ہے تو تب بھی جاؤں گا، ادروائز میں نہیں جاؤں گا. لیکن ہم نے یہ سوچ کر نہیں جانا بلکہ ہم نے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ وہ لوگ، کیونکہ ان کو ضرورت ہے تاکہ وہ اس مصیبت سے
بے روزگاری سے نکل سکیں، اس بیماری سے نکل سکیں، جب وہ صحت یاب ہوں گے، جب ان کو پر کاروبار ہوگا، وہ یقیناً خدا پھر ان کے دلوں کو بھی کھولے گا۔ ہم نے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھیڑ ہوتی ہے تو جب وہ بیمار ہوتی ہے، جب وہ چھوٹی ہوتی ہے، جب وہ کمزور ہوتی ہے، اسے اچھا چارہ ہم دیں گے روحانی اور جسمانی طور پر، تو وہ بڑھے گی۔ جب اس کی اچھے طریقے سے مرہم پٹی کریں گے، اس کو اچھا چارہ دیں گے، یقیناً جب وہ بڑی ہوگی، تندرست ہوگی، تو وہ دودھ بھی دے گی، اون بھی دے گی، بچے بھی دے گی۔ لیکن ہم سٹارٹنگ میں یہ آرزو نہ رکھیں، بلکہ سٹارٹنگ میں ہم یہ کریں کہ ہم نے اس کو بچانا ہے، اس میں سے نکالنا ہے، اور ہم پر فرض ہے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر ان کی اچھے طریقے سے نگہبانی کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو وقت پر چارہ دیں۔ یقیناً لاچاری سے نہیں ہم نے کرنا، بلکہ یہ جان کر کرنا ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے خدا کے لیے کرنا ہے، اس کا اجر خداوند کی طرف سے آنے کو ہے۔ تو لکھا ہے لاچاری سے نگہبانی نہیں کرنی، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے، جب ہم خوشی سے کریں گے، دل سے کریں گے، تو اس کا اجر، کیونکہ انسان کوئی اجر نہیں دے سکتا، انسان برکت نہیں دے سکتا، برکت، شفا، نجات، رزق خداوند کی طرف سے ہے۔ جو ہم نے خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں، لالچ کے ساتھ نہیں، کیونکہ لالچ بھی بت پرستی کے برابر ہے۔ کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، یہ نہیں کہ جو بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں وہی بت پرستی کر رہے ہیں، بلکہ بت پرستی اگر ہم لالچ رکھ کے خدمت کریں گے تو وہ بھی بت پرستی ہے۔ تو ایسی بت پرستی جو ہے وہ ہمیں خدا سے دور کرے گی۔ اگر ہم نے 2022 میں لالچ کے تحت کی ہے تو ہم نے 2023 میں ان کمیوں اور کمزوریوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ تو خدا کا کلام بڑی خوبصورت بات بتاتا ہے، نجائز نفع کے لیے نہیں، بلکہ دلی خوشی سے، ہم نے دلی خوشی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتلاؤ۔ یہاں پر بڑی خوبصورت تیسری آیت میں لکھا ہے، جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو، اور جب سردار گلابان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجانے کا نہیں، یہ اسی کو ملے گا جو خوشی کے ساتھ جو ہے خداوند کے گلہ کی گلابانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، وہ خدا صحرا بھی اسی کو ملنے والا ہے۔ یہ بڑا اجر ہے جو کبھی نہیں مرجائے گا۔ دنیا کی دولت، شان و شوکت ہمیں ملے گی تو وہ پل بھر کی ہے، باطل ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن جو اجر ہمیں خدا کی طرف سے ملے گا، جو صحرا ہمیں خدا کی طرف سے ملے گا، جو برکت جو ہمیں خدا کی طرف سے ملے گی، وہ مرجانے کے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں خداوند کے قریب لے جائے گی، خداوند کے پاس لے جائے گی، کیونکہ خداوند کہتا ہے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو گے۔ تو ہمیں ایسا چہرہ پانا کے لیے ہم نے پرانی انسانیت کو اتار پھینکنا ہے اور نئی انسانیت کو پہنا ہے، اور ہماری زندگی میں پچھلے سال جو کمیاں تھی، کمزوریاں تھی، وہ اس کو نکال کر، اگر ہم جیسے 2022 میں تھے ویسے کے ویسے 2023 میں ہے، تو ہمارے لیے نیا سال نہیں ہے، بلکہ نیا تبھی ہوگا جب ہم اپنی زندگی سے جو کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو دور کر کے خداوند میں سرگرم ہو کر جو ہے خداوند کی خدمت کریں گے، اپنے کلیسیا کی خدمت کریں گے، اپنے گھر کی خدمت کریں گے۔ اور میں یہی کہوں گا، اگر جس طرح سے ہم اپنے بچوں کی جسمانی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ان پر انویسٹ کرتے ہیں پیسے، تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے روحانی تعلیم کے لیے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جس طرح سے وہ 12 گھنٹے ہم ان کو پڑھاتے ہیں، تو ان کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اسٹڈی کے لیے نکالیں، جو ہم خود بٹھا کر ان کو اسٹڈی کروائیں، تاکہ وہ خدا کے لیے ہمارے بعد جو ہے، اگر دنیا میں ہم نہیں بھی تو ہمارے بچے ہمارے طرح ہم سے بڑھ کر جو ہے خداوند کے کلام کی خدمت کر سکیں، خداوند کا پرچار کر سکیں، بڑے بڑے کاموں کا چرچا کر سکیں، اور بہت سارے لوگوں کو خداوند کے گلا میں جمع کرنے کا وسیلہ بنے۔ خداوند
آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور خداوند ہمیں اچھی باغبانی اور نگہبانی کرنے کی توفیق بخشے، تاکہ سال میں ہم ایسی نگہبانی اور باغبانی کریں، ایسی رہنمائی کریں، تاکہ خداوند جب وہ خداوند کی دلہن کو اچھی طریقے سے تیار کر سکیں، اور خداوند جلد ہمیں لینے کے لیے آئے، اور ہم ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کر سکیں، اور خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے موافق عمل کرنے کی توفیق بخشے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔